سامنے پورا خالی ہے. میں اس گفتگو کے آغاز میں بھی اور انشاءاللہ اختتام میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ میں سے جن کو اطلاع ہے ان کو ہے، اور جن کو نہیں اطلاع ان کو میں عرض بھی کر دوں. کراچی میں ایک مومن کو شہید کر دیا گیا ہے، شہید محبوب رحمانی، جن کی بھتیجی یہیں پر سینٹ لوئس میں ہوتی ہیں. ان کے لیے اور تمام شہداء کے لیے بالخصوص، اور آج عابد بانی سبت جعفر کا کلام پڑھ کے یاد دلاتے مرحوم سبت جعفر کو یاد کرتے ہوئے بطور خاص تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من کرے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما على بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اگر گرامی، کل 2-3 مومنین نے سوال پوچھا اور آخر میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ مولانا اس مسئلے کو ممبر سے ڈسکس کر دیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ کہا گیا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کافی لمبا مسئلہ ہے، اور اگر میں پورا بہت ڈیٹیل میں جا کے عرض کروں گا اور آپ کے سارے سوالات کے جوابات دینا چاہوں گا تو آرام سے آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، اور مجھے اتنا نہیں لگانا ٹائم فقہی مسئلے پر. تو جو بہت ہی مختصر طور پر بیان کرنا ممکن ہے وہ عرض کر رہا ہوں، پھر اگر کسی کا مزید کوئی سوال ہے تو مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. سوال یہ پوچھا گیا کہ ابھی ہم جب یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز جماعت، تو مغرب کی نماز ہم گھر سے پڑھ کر آتے ہیں اور ہم یہاں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا، بعض مومنین ایسے ہیں کہ جو جب گھر سے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اگر مغرب وہ گھر پر پڑھے تو عشاء کی نماز میں یہاں پہنچ سکیں، انہیں پہلے گھر چھوڑ دینا پڑتا ہے مغرب کے اذان سے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر یہاں پہنچ کر ہم مغرب اور عشاء دونوں پڑھنا چاہیں جماعت پہ تو کیسے ہو سکتا ہے پاسبل؟ یا یہ کہ جب آپ عشاء پڑھ لیں اور ہم مغرب پڑھ لیں تو ہم کیسے جوائن کریں؟
اس کا جواب بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ آپ اگر آپ ایک ایسی جگہ نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں جہاں آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور جو پیش نماز ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیش امام کو عشاء کی نماز پڑھنے دیں، آپ مغرب کی نیت سے جوائن کر لیں، وہ بھی تکبیرۃ الاحرام کہیں گے عشاء کی نیت سے، آپ کہیں گے مغرب کی نیت سے، نماز شروع ہو جائے گی، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت۔ اب تیسری رکعت میں آپ کو الگ ہو جانا ہے، تو 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد جب پیش نماز اور باقی سارے نمازی کھڑے ہو جائے تو آپ بیٹھے رہیے، تشہد پڑھیے، اب آپ کو پڑھنا پڑے گا خود تشہد پڑھیے، سلام پڑھیے اور نماز کو مکمل کر لیجیے، یہ آپ کی مغرب کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب پیش امام کی 1 رکعت باقی ہے عشاء والی، اگر آپ نے جلدی سے تشہد اور سلام پڑھ لیا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھڑے ہوں اور رکوع میں پیش امام کے ساتھ آپ مل جائیے۔ اب مل جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نیت کریں گے میں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی واجب قربتین اللہ، اور میں نے کہا کہ یہ نیت کل میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، لہذا پریکٹیکلی آپ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا، یور انٹینشن از یور نیت، ختم۔ تو آپ نے صرف کھڑے ہونا ہے، صرف کہنا ہے اللہ اکبر نماز سٹارٹ کرنے کے لیے، بیکاز تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز سٹارٹ نہیں ہوتی۔ یہ تکبیر کہنا تو ضروری ہے، واجب ہے، کہنا ہی کہنا ہے، اس کے بغیر نماز سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد چاہیں تو ایک اور تکبیر کہہ دیں جو رکوع میں جانے سے پہلے کی ہوتی ہے، اگر وہ دوسری تکبیر نہیں بھی کہیں گے تو نماز صحیح رہے گی، کہیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو پہلی تکبیر ہے وہ نماز سٹارٹ کرنے کی ہے، جو دوسری تکبیر ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے والی ہے، آپ رکوع میں چلے جائیے۔ تو پیش امام کی جو ہے وہ 4تھی رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے، چونکہ آپ رکوع میں مل رہے ہیں لہٰذا الحمد و سورہ آپ پر آلریڈی معاف تھا، آپ کو الحمد و سورہ پڑھنا ہی نہیں تھا، آپ رکوع کیجئے، دونوں سجدے کیجئے، اور دوسرے سجدے کے بعد اب پیش امام کو بیٹھے رہنا ہے، اس لیے کہ ان کی عشاء 4تھی رکعت ہے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اس لیے کہ آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے ایک کام کیجئے جو بہتر ہے، کئی سارے علماء نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، کچھ نے ضروری بھی قرار دیا، وہ یہ کہ آپ تشہد پڑھیے، بیٹھے رہیے تشہد پڑھیے، لیکن بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں گے اور گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لیں گے، یعنی جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ آپ ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں اور گھٹنوں کو اٹھاتے ہیں، تو اٹھنے کی جو کیفیت ہے اٹھے بغیر اس کیفیت میں آپ آ جائیں گے، ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیں گے، گھٹنوں کو اٹھا لیں گے اور تشہد پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد پیش امام سلام پڑھنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ان کی آخری رکعت ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں، سلام میں آپ کو نہیں بیٹھنا، پھر میکسیمم جو آپ کو بیٹھنا ہے تشہد میں بیٹھنا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ جب کھڑے ہوئے آپ کی 2nd رکعت سٹارٹ ہو جائے گی، پہلی رکعت آپ کی جماعت کے ساتھ ہو گئی عشاء کی، اور دوسری رکعت آپ کی الگ ہو جائے گی۔ خدا کی کریم ذات سے یہ امید ہے کہ جب وہ پوری نماز کا ثواب دے گا تو اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب 1 رکعت جماعت کی ہوگی تو انشاءاللہ پوری نماز کا ثواب بھی وہ جماعت سے دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس میں شامل ہونے کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا عزیزان گرامی، ہم مسلسل عرفان حسین اور حسینیت کے عنوان پر آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کمنٹ دیں کہ مولانا صاحب نے ریپیٹیشن بہت کیا، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا، اتنا ریپیٹ کیا کہ آپ کو یاد رہ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی کہ بابا حسین کو اپنی زندگی میں اہم ترین حصہ قرار دینا ہے۔ اگر حسین ابن علی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، اور اہل بیت اطہار کی محبت اگر اپنے دلوں کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں، بلکہ ہے خدا کا شکر ہے، اس کو مزید اس کو ہم جو ہے وہ پالش کرتے ہیں، مزید اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ دنیا بھی ہماری انشاءاللہ اور آخرت بھی ہماری ہے۔ یہ اہم ترین عنصر ہے انسانی زندگی کا، اگر ہم اس کو خیال رکھ پاتے ہیں۔ اور میں نے اس کے آپ سے بار بار کہ ہم مسلسل سرکار سید الشہداء کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے درمیان میں آپ کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتا ہوں کہ جن کا تعلق
تبلیغ سے ہے، جن کا تعلق ہماری مزید عمل میں بہتری سے ہے، اصلاح سے ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ وہ ساری کی ساری باتیں دھری رہ جائیں گی اگر حسین ابن علی کو درمیان سے نکال دیا. اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو اگر دل سے نکال دیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچنے والا. بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یعنی مولانا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مولا امیر کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس کے وجود کے اندر نہیں ہے، تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آنے والی. خدا نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر کے رکھا ہے ایسے لوگوں پر. تو حسین اور حسین علی اور علی کے بچوں کی محبت، فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کی محبت، حسین ابن علی کی محبت، کربلا والوں کی محبت، یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، بنیادی ترین چیز ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کے لیے آج چونکہ مترخاص شب جمعہ بھی ہے، تو میں ایک جملہ یہ عرض کرتا چلوں، حالانکہ اب جناب ابراہیم کا تذکرہ کرنا ہے اور اس جملے پر بات کرنی ہے، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور پھر لنک کرنا جناب ابراہیم کی شخصیت سے امام حسین کی شخصیت کو. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ حسین بن علی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے. آپ سے دیکھیں کتابوں کو اٹھا کر کیا لکھا ہے روایتوں کے اندر. چھٹے امام موقع پہ میں بہت ہی مختصر اور ایک جملے کے اندر اس روایت کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ روایت بڑی تفصیلی ہے، کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ حسین بن علی کی زیارت کرنا ایسا ہے، اگر کوئی شخص جاتا ہے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے تو ایسا ہے کہ جیسے وہ عرش پہ جا کر پروردگار عالم کی زیارت کر رہا ہے. یعنی اس بلندی پر ہے حسین ابن علی کی زیارت. جتنی مرتبہ راوی نے تعجب کا اظہار کیا، جتنی مرتبہ پوچھنے والے نے سوال کرتا رہا، مولا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، امام ہر مرتبہ ثواب بڑھاتے گئے کہ اگر کوئی بھی مرحلہ ایسا ہے کہ تمہیں ثواب کم لگ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ سب کچھ کم ہو سکتا ہے، حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کم نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. بالخصوص میں نے محترم اور معتبر علماء سے سنا ہے ہندوستان کے، کہ مطلب ایک عالم نے بتایا کہ ایک گاؤں تھا، پتہ نہیں وہیں پر ہندو تھا، وہ امام حسین کا ماتم کیا کرتا تھا. اب اہل ہند آپ نے دیکھا بطور خاص وہ صرف ایک ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں، ایک ان کا انداز ہے ماتم کرنے کا. وہ ہندو تو اسی طرح سے ماتم کیا کرتا تھا. جب اس کی میت کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا، اس مشہور تھا کہ ماتم کرتا ہے امام حسین کا، ہندو ہے. سارا بدن جل گیا، سینے کا وہ حصہ نہیں جل رہا جہاں پر ہاتھ پڑتا تھا، اور وہ ہاتھ نہیں جلا جو اس سے امام حسین کا ماتم کرتا. آخر میں وہ ہندو روتے ہوئے آئے کہ بھائی باقی سارا تو چلا گیا جو جانا تھا، یہ ہاتھ اور یہ سینہ حسین بن علی کا جو تمہیں کرنا ہے اس کے ساتھ کرو تم، اور اس کو عزت و احترام سے دفنائے گا. ایک عجیب ہے سرکار سید الشہداء کا مقام و مرتبہ، اور اتنے چھوٹے 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 اتنے واقعات ہیں کہ اگر ان واقعات میں ہم جائیں تو بات ایسا لگتا ہے کہ مکمل ہوگی ہی نہیں. کس طرح سے حسین بن علی، کس طرح سے فاطمہ زہرا اپنے بچے کا ماتم کرنے والوں کے ساتھ سلوک ہے ان کا، جو مہربانیاں ہیں، جو کرامتیں ہیں، جو معجزات ہیں، جو واقعات ہیں، ایک دنیا ہے پوری. خدا کرے کہ ہم حسین بن علی کی عظمت اور محبت کو اس انداز سے اپنے دلوں میں رکھ سکیں کہ جیسا پروردگار عالم ہمارے دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا حق ہے اس کا. اور شاید یہی راز ہے کہ جب زیارتوں کے اندر بات آئی تو معصومین نے، حالانکہ معصوم کی زیارت میں ہم جا رہے ہیں، سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بطور خاص ہم کو آداب تعلیم کیے، الفاظ سکھائے. اچھا یہ الفاظ ہمیں کچھ اور مقامات پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن جتنا شدت کے ساتھ سرکار سید الشہداء کے لیے نظر آتے ہیں کہ شاید امام اتنے آسانی سے نظر نہیں آتے. کچھ انداز اس کا نظر آتا ہے امام رضا علیہ السلام میں. مشہد کی زیارتوں کے اندر کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ الفاظ کا انداز نظر آئے گا جو امام حسین والا انداز ہے، تھوڑا بہت. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. اس کے بعد تیسرے مرحلے پر میں نے کہا نا جناب آدم کے واقعات بھی بے شمار ہیں، جناب نوح کے واقعات بھی بے شمار ہیں. اس کے بعد السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، تم پر ہمارا سلام.
ابراہیم کیا ہے, خلت ابراہیم کیا ہے. اچھا خود ایک عجیب داستان ہے جناب ابراہیم کا خود خلیل خدا ہونا. پوری کائنات میں صرف ایک انسان ایسا ہے جسے پروردگار عالم نے اپنا دوست کہا ہے, خلیل. اور اس کی یعنی علامہ مجلسی کی آپ کتابوں کو دیکھیں جو سیرت انبیاء لکھی جناب علامہ مجلسی نے, تو آپ کو کئی ساری روایتیں نظر آئیں گی کہ خود پروردگار عالم نے کس طرح سے اہتمام کیا ہے جناب ابراہیم کو بتانے کا کہ ابراہیم آپ خلیل خدا ہے. پروردگار آپ کو چوز کر رہا ہے ایز اے فرینڈ, ایز اے خلیل. اچھا اس بات پر بھی ہمارے علماء نے اور ائمہ طاہرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ آخر کس وجہ سے جناب ابراہیم کو خلیل کہا گیا, پروردگار نے کیوں اپنا خلیل چنا, کوئی ایسا کی پوائنٹ کیا تھا, وہ ریزن کیا تھا کہ جس ریزن کی وجہ سے جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے اپنا خلیل چنا. 2-3 ریزن روایتوں میں بیان ہوئے, 2-3 ریزن. ایک ریزن تو یہ بیان ہوا جناب ابراہیم کا, اچھا بڑے کلوز یعنی واقعا جو عشق ہوتا ہے نا دو دوستوں کے اندر, جناب ابراہیم کو خدا سے اسی انداز کا پیار. تو ایک ریزن تو سمپل جیسا ہی ملتا ہے کہ جناب ابراہیم زمین پر سجدے بہت کیا کرتے تھے, پیار سے جناب ابراہیم کو خدا سے. جب بھی موقع ملتا تھا بس وہ خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے تھے, مٹی پر زمین کو سر کو رکھ دیتے تھے. عشق تھا انہیں اس بات سے, اس لیے پروردگار نے اپنا خلیل کہا. لیکن ایک اور ریزن جو روایتوں کے اندر بہت شدت کے ساتھ آیا, and if you want to understand this is important for us really, کہ آیا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں آیا وہ ریزن کتنا ہے. بڑا آسان, بڑا سمپل سا ریزن ہے. جناب ابراہیم اس لیے بھی خلیل خدا قرار پاتے ایک روایت کے مطابق کہ جناب ابراہیم بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور جناب ابراہیم کے حالات پڑھیں وہ جانتے ہیں کہ الگ ہی مزاج سے جناب ابراہیم کا, بڑے ہی ضیاف یعنی مہمان کو بلانے والے, مہمان کا خیال رکھنے والے, مہمان کو لانے والے. یعنی مشہور تھا کہ جناب ابراہیم کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں مہمان کے بغیر. اچھا آج کل کا دور تو نہیں ہے کہ ایس ایم ایس اور ٹیکسٹ اور آئٹنری اور پہلے سے میسج آ گیا کہ مہمان آنے والا ہے. مسافر آیا کرتے تھے, مسافر خانے تو ہوا نہیں کرتے تھے خاص جناب ابراہیم کے دور میں. تو یہ عبادت خانے ہوتے تھے, مسجدیں کہہ لیجئے اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی سلسلہ ہے, یہی چیز ہوتی تھی. یہاں پہ لوگ آتے تھے, ٹھہر جاتے تھے, ایک رات آرام کرتے تھے, پھر نکل جاتے تھے. اور جب آتے تھے مسجد میں تو کوئی نہ کوئی ہوتا رہا, بھائی چلو میرے گھر مہمان بن جاؤ میرے. ہر ایک کو پتا تھا کہ مسافر آئے گا, کوئی چوری ڈکیتی یہ سارے مسئلے تو ہوتے نہیں تھے. جناب ابراہیم کا گھر مشہور تھا, کوئی بھی پوچھتا تھا بھائی کھانا کہاں ملے گا, وہاں چلے جاؤ تمہیں کھانا مل جائے گا. یعنی گاؤں والے, شہر والے, جو بھی آپ کہہ لیں, محلے والے, سب بھیج دیتے تھے مسافر کو, کھانا کھانے وہاں چلے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم, اچھے عجیب واقعہ ہے, نبوت کو سمجھیں, امامت کو سمجھیں, توحید پروردگار کو سمجھیں, مزاج کردگار کو سمجھیں باتوں باتوں کے اندر. ایک مرتبہ جو ہے وہ جناب ابراہیم انتظار کرتے رہے, کوئی نہیں آیا کھانے کے لیے, کوئی مسافر نہیں ملا. بڑے پریشان ہیں, اداس ہیں کہ آج کیا بات ہو گئی, کیا ایسا راز ہے کہ آج کوئی مہمان نہیں آ رہا میرے پاس کھانے کے لیے. There's nobody coming. خیر آخر جب بالکل مایوس ہو کے دیکھا کہ ایک شخص دور سے چلا آ رہا, ایسا لگا جناب ابراہیم کہ خوش ہو گئے, خدا نے میری دعا سن لی, بھاگ کر گئے اس کے پاس. مسافر ہے, ہاں بھائی آ جا کھانے پہ. اچھا واقعا بھوکا تو تھا بیچارہ, کہنے لگا ٹھیک ہے, لیکن ریسپیکٹ ملی, خود سے مانگنے نہیں جانا پڑا, کوئی سامنے سے لینے کے لیے آیا, عزت سے آ کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ. تو دسترخوان پہ بیٹھا تو جناب ابراہیم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر, اس لیے خدا کا نام نہیں لیا. جناب ابراہیم نے کہا بھائی بسم اللہ بول کے کھانا شروع کر. اس نے کہا کہ بھائی, جناب ابراہیم کو تو پہچانتا بھی نہیں تھا. اس نے کہا بھائی میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو اس کا نام کیسے لوں؟ یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے کہ بھئی کافر ہوں منافق نہیں ہوں. صلی اللہ پڑھے محمد کہ یہ کون سی شرافت ہے کہ کھانا دیکھ کر ہی بیٹھ گئے؟ کافر ہوں منافق نہیں ہوں, میں نہیں مانتا ہوں خدا کو, ایسا نہیں کہوں گا. جناب ابراہیم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, یعنی جتنا تمہیں کھلانے کا شوق ہے اتنا اس سے زیادہ پیار ہے جس کی خاطر کھلانے کا شوق ہے, لہٰذا اگر اس کا نام لے لو گے تو کھانا نہیں دیں گے ہم تمہیں. اچھا وہ بھی پکا آدمی تھا, کہنے لگا دیکھو بھائی میں تو نہیں آیا تھا کھانے کے لیے, تم بلانے کے لیے آئے تھے.
खाना दे दो तो वरना मैं नाम नहीं लूंगा खुदा का, मैं इसको मानता नहीं हूं, उसका नाम कैसे लूं? जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं फिर तो नहीं हो सकता, देन यू कैन गो। उसने कहा ठीक है कोई, जाने लगा। जब वो थोड़ा सा दूर गया वही नाजिल हुई। देखिए यह है परवरदिगार, यह है परवरदिगार। कहा इब्राहिम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसका सिन कितना होगा, क्या एज होगी इसकी? जनाब इब्राहिम ने कहा यही कोई 40-50 साल का होगा। कहा तुम्हें क्या लगता है कि इसने कितनी मरतबा हमारा नाम लिया होगा जिंदगी के अंदर? कहा परवरदिगार आज नहीं लिया, जिंदगी में कभी नहीं लिया, तुझे मानता ही नहीं है। कहा इब्राहिम 50 साल तक इसको हमने कभी भूखा नहीं रखा, आज एक दिन इसका रिस्क हमने तुम्हारे नाम पे लिखा, तुमने इसको भूखा चढ़ा दिया। जाओ मेरे बंदे को लेकर। जनाब इब्राहिम फिर दौड़ के पीछे भागे, आ जाओ खाने के लिए दोबारा। उसने कहा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैं ऑफ कोर्स एग्जैक्ट रिवायत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, उस माहौल में बात कर रहा हूं जिस माहौल में हमारे जहन में बैठ सके बात अच्छी तरह से। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम मुझे कभी बुलाने के लिए आते हो, मैं तुम्हारा मेहमान बन गया, खाना शुरू करते हैं उठा के भगा देते हो, जब मैं चला गया दोबारा लेने के लिए आ गए हो, प्रॉब्लम क्या है? जनाब इब्राहिम ने कहा जिसकी खातिर भगाया था वही कह रहा है कि मुझे बुला लो, कभी मुझे पूरी बताओ बात क्या है। जनाब इब्राहिम ने पूरा किस्सा सुनाया कि भाई मैं नबी खुदा हूं, तुम्हें खाने के लिए बुलाया था, तुमने खुदा का नाम नहीं लिया, मैंने भगा दिया। उस खुदा ने मुझसे कहा कि इस बंदे को मैंने जिंदगी भर खाना खिलाया, चाहे इसने कभी मेरी तौहीद का इकरार नहीं किया, कभी मेरा नाम नहीं लिया, आज एक मरतबा इसका खाना मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया, तुमने इसको भूखा उठा दिया। अब जरा गौर कीजिए, देखिए ये है टर्निंग पॉइंट्स इंसान की जिंदगी के। अगर इंसान सोचे तो हर लम्हा इंसान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, हम सोचते नहीं। उसने कहा इब्राहिम वाकई तुम्हारे खुदा ने बात कही और तुम्हारे खुदा ने मुझे बुलाया दोबारा खाने के लिए? कहा हाँ, उसी के से लेने के लिए आया, उसी के से उठाया था, पहले बुलाया भी उसकी खातिर था, फिर उठाया भी उसकी खातिर था, अब लेने भी दोबारा उसकी खातिर आया। कहा फिर वो खुदा इस बात का हकदार है कि मैं उसकी तौहीद का इकरार करूं, पहले मुझे कलमा पढ़ा उसके बाद में जो है तुम्हारे दस्तरखान पे खाने के लिए बैठो। तो ये राज जनाब इब्राहिम की खुल्लत का खलील है। और एक बात मुझे कहने दें आशा जमा भी है, मेरा दिल चाह रहा है कि पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ इस अंदाज से तज़किरा हो जाए। देखिए अंबिया में दो ही नबी ऐसे हैं जिनके लिए फ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब मैं अंग्रेजी में जो है ना, चूंकि एक ही वर्ड है, खैर मुझे एक वर्ड आता है, मुमकिन आपके मौलाना साहब अंग्रेजी में भी दोस्ती के लिए कई सारे वर्ड्स हैं इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड सिंपल, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ दो अंबिया के लिए, एक जनाब इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ लफ्ज खलील, एक पैगंबर अकरम की जात अक़दस के इस्तेमाल हुआ लफ्ज हबीब। अच्छा, दोनों का तर्जुमा अगर अंग्रेजी में किया जाए तो फ्रेंड, उर्दू में किया जाए दोस्त। खलील का तर्जुमा भी है दोस्त और हबीब का तर्जुमा भी है दोस्त। लेकिन बस ये समझिएगा कि इब्राहिम की खुल्लत और है और हबीब खुदा की मोहब्बत और है। खलील और हबीब में एक फर्क है, और उस फर्क को अगर बहुत ही सादा तरीके से एग्जाम्पल से समझना है और फिर मैं इसको लिंक करूंगा कुरान से तो बात और मजीद क्लियर होगी। तो उसके एग्जाम्पल सादा सी है कि फर्ज कर लें, ये एक बुजुर्ग आलिम दीन की दी मिसाल है, मेरी अपनी मिसाल भी नहीं है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बड़ी शानदार मिसाल है। फर्ज करें आप कोई बहुत शानदार बड़ा आलीशान किस्म का मकान बनवा रहे हैं आप, और बड़ी धूम मची हुई है कि साहब फलां साहब जो है बहुत ही आलीशान अपना मकान बना रहे हैं और पता नहीं उसके अंदर एसेसरीज उन्हें वहां से मंगवाई है और टाइल्स वहां से मंगवाई है और ये वहां से मंगवाया और ये इंपोर्टेड है और वो इंपोर्टेड और ऐसा। अच्छा, आप लोगों को वहां विजिट भी नहीं करने दे रहे किसी को कि साहब इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, हमारा घर बिल्कुल यूनिक होना चाहिए सब कुछ। लेकिन अब आपके दोस्त हैं, बहरहाल अब दोस्त जो हैं आपके वो दो तरह के दोस्त हैं। एक दोस्त वो होंगे जो आपको फोन करेंगे कि यार सुना है बड़ा अच्छा मकान बना रहे हो और बनने वाला है, तो मतलब उसे कहा, आपने कहा हाँ यार देखना एक मरतबा। अब वो दोस्त ऐसा है कि आप उसको मना नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है, कब देखना मुझे बताओ, साइट पे चले जाना, वहां पर मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो तो विजिट करवा देगा, दिखा देगा, जब चाहो मुझे बताओ कब जाना है।
دوست ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, آپ نے اس کو بالکل پرمیشن دے دی. ایک وہ دوست ہے جو آپ کو فون کر رہا ہے. اچھا ایک دوست ایسا بھی ہوگا جس کو آپ فون کریں گے, یار کبھی تو آؤ گھر دیکھنے کے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو آپ وہ کہے گا کہ یار ذرا بیزی ہوں آج کل. ارے کیا بات کرتے ہو بیزی ہو, نہیں ذرا پرابلم ہے یار, میں گاڑی بھیج دوں گا, میں خود لینے آ جاؤں گا. دیکھیے وہ بھی دوست ہے جو آپ کا گھر دیکھنا چاہ رہا ہے, وہ بھی دوست ہے جس کو آپ گھر دکھانا چاہ رہے ہیں. جو دیکھنا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں خلیل, جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اللہ پڑھے محمد وعلى محمد. اچھا یہ مثال بلا وجہ کی مثال نہیں ہے. 15 پارے کی پہلی آیت معراج کے سلسلے کی جو آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. آیات, سبحان الذی اسری بعبدہ, کتنی بلند ہے وہ ذات جس نے رات و رات اپنے بندے کو سیر کرائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, وہ عرش کی بلندی یا مسجد اقصی جو بھی ہے ساری باتیں. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد صرف اور صرف ہم نے برکتیں قرار دی ہیں. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ اس کو اپنی آیت دکھائیں, نہیں آیات دکھائیں. خدا کی قسم یہ خدا اور پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ کیا منزلیں ہیں جن سے جناب پیغمبر کرم گزرے. جب حبیب کی بات آئی لنریہ من آیاتنا, اور جب جناب ابراہیم کی بات آئی تو جناب ابراہیم نے ایک فون کیا, ایک خواہش کا اظہار کیا, رب ارنی کیف تحیی الموتى, بابا مجھے دکھا دے کہ ایک نشانی ہے خدا کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا. آیت ہے, آیات نہیں ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتى, خدا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قرآن گواہ اس بات کا کہ جیسے جناب ابراہیم نے اس خواہش کا اظہار کیا, پروردگار عالم نے پہلے تو بظاہر ڈانٹ دیا. اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے, لو بھائی لینے کے دینے پڑ گئے, ہے نا. انہیں ایک خواہش کا اظہار کیا تو ادھر سے خدا کی وجہ سے سوال ہے کہ ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے. اب پہلے جناب ابراہیم کو اپنی صفائی پیش کرنا پڑ گئی کہ بھائی ایمان کے مسئلے کو حل کریں گے. تم نے کہا کیسے کہ مجھے دیکھنا ہے. کہا نہیں پروردگار میں ایمان ہے, میں اطمینان کے لیے کرنا چاہ رہا تھا. اور ایک فرق بتایا گویا ایمان اور اطمینان کا. خیر وہ قرآن کی باتیں, وہ انبیاء کی باتیں, میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا. اولم تؤمن, ایمان نہیں کرے, ایمان ہے. لیطمئن قلبی, خدا میں چاہ رہا ہوں میرا دل مزید مطمئن ہو جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اچھا اب ایک آیت ہے, ابھی وہی والا کام ہے کہ جناب ابراہیم نے خواہش کا اظہار کیا, پروردگار نے کہا ٹھیک ہے تم کو دکھا دیتے ہیں, لیکن اب ایسے نہیں دکھا دیں گے فری میں. اے ابراہیم آپ نے 4 پرندے لینے ہیں, یعنی آپ خود ساری لیفٹ رائٹ خود کرنی ہے. 4 پرندے لیجئے, ان کو ذبح کیجئے, ان کا گوشت مکس کیجئے, پہاڑیوں پر جائیے, کبھی ذرا واک کر کے دیکھیے گا ایک پہاڑی پہ جانا کتنا مشکل ہے. کون فرما رہے 4 الگ الگ پہاڑیوں پر ان کا گوشت رکھیے, اس کے بعد سب کو بلائیے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے. ایک آیت کے لیے جناب ابراہیم کو پہلے تو امتحان میں ڈال دیا گیا, اس کے بعد اس پوری تکلیف سے گزارا گیا. ایک آیت کو دیکھنے کی خواہش کی تو ایک جناب ابراہیم کی منزل وہ ہے کہ ایک آیت کا ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں, مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. اتنی ساری محنتیں کرنا پڑتی ہیں. ابھی وہ جسے پروردگار براق دے کر بلا رہا ہے, اے حبیب میرے عرش کی بلندیوں پر تم ذرا دیکھ لیں تو کہ ہمارا عرش کیسا ہے. اس اللہ پڑھے محمد وعلى اور اگر آپ لنک کر سکیں تو شاید نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا معراج کی بلندی مڑ مڑ کے دیکھتی ہے. معراج کی بلندی مڑ مڑ کے دیکھتی ہے, اے دوش مصطفیٰ سے نیزے پہ آنے والے. کہ وہ محمد جو عرش کی بلندی پر گیا, وہ حسین جو پیغمبر کے شانوں پر سوار ہوا, وہ معراج تھی جب پیغمبر کے شانوں پر سوار ہوئے, یا وہ معراج تھی جب نو کے نیزہ کی بلندی پر سوار ہوا.
دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے. غور فرمانے. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے حسین آپ خلیل خدا کے وارث ہیں. دیکھیں ہو سکتا تھا، میں غور کرتا رہا، اب اپنی بصارت کے مطابق انسان کو سوچنے کا حق تو ہے کہ پالنے والے زیادہ سوٹ کرتا ہے یہاں پر. السلام علیکم یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، اور بعض زیارتوں میں ہے بھی، انکار بھی نہیں. وارث اسماعیل کہا جائے جو ذبیح خدا ہے، یا وارث ابراہیم کہا جائے جو خلیل خدا ہے. اس زیارت وارثہ کے اندر معصوم کو چوز کر رہے ہیں. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل کے لیے قربان ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بوڑھے باپ کے لیے جوان کو ذبح کرنا مسئلہ ہے. اسماعیل ذبح ہونے کی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد خلیل کی منزل پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، ابراہیم ہے جو اس قربانی کی منزل سے گزرنے کے بعد خلیل کے مرحلے پہ پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اور کن کن منزلوں سے جناب ابراہیم نہیں گزرے. یہ تو خلت کی بات ہے اور جو ختم ہو گئی. خدا کرے کہ ہماری زندگی کے اندر جناب ابراہیم کا وہ انداز آئے، عبادت کا وہ انداز بھی آئے جناب ابراہیم کا انداز تھا، مہمان نوازی کا وہ انداز بھی آئے جناب ابراہیم کا انداز تھا. اچھا مہمان نوازی کا مطلب صرف گیدرنگز کرنا اور پارٹیز کرنا نہیں ہے. مجھے کچھ جملے کہنے دیجیے ذرا گرامی. آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، میں غیروں کی بات تو بعد میں کرتا ہوں ہمیشہ، ضروری نہیں ہے کہ نیکی ڈھونڈنے کے لیے آپ غیروں کے پاس جائیں. آپ کو اپنوں میں بہت سے ایسے افراد مل جائیں گے جن کے ساتھ آپ کو نیکی کرنا چاہیے. And sometimes the closest relations, closest, maybe sometimes your parents. آپ سارے دنیا میں نیکی کرنے کا سوچتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو بھی شاید میری ضرورت ہو. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہاتھ پھیلائیں اس کے بعد ہی آپ ان کا خیال رکھیں. اس لیے کہ ماں باپ نے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کبھی ہاتھ پھیلانے کا انتظار نہیں کیا تھا آپ کے. Brothers and sisters, پھر ماں باپ کے بھائی بہن، چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، پھپھی ہیں. ایک ایک فرد کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں. اگر خدا نے آپ کو رزق دیا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بھی آپ کے ان عزیزوں میں سے کسی کا امتحان لیا ہے، غربت کا امتحان، خدا نہ کرے کسی غربت کا امتحان، غربت کا امتحان دے خدا. Each and every one of us is responsible. Each and every one of us. خلیل خدا. اور اس کے بعد کن امتحانات سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے. حسین ابن علی کے اندر وہ ساری آزمائشیں آ رہی ہیں. یعنی جب جناب سارا جو ان کی اہلیہ ہے، جناب ابراہیم کی اولاد نہیں ہوئی کوئی. کبھی آپ نے سنا ہے وہ واقعہ کہ کس طرح سے جناب ہاجرہ بیت شرف حضرت ابراہیم میں آئی. جب سارا نمرود کا واقعہ ہو گیا، جب آگ جلانے کی باری آئی اور آگ میں ڈالنے کی باری آئی، جناب جبرائیل آ جاتے جناب ابراہیم کے پاس. عجیب منزلیں ہیں جناب ابراہیم کی، عجیب منزلیں، خدا پر توکل کی عجیب منزلیں. تاریخ میں روایتوں کے اندر ہے جب جناب ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا آگ کے اندر، منجنیق میں ڈال کر پھینکا جا رہا تھا آگ کی طرف. آگ اتنا زیادہ تھی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نزدیک جاتا، لہذا ان کو تھرو کیا گیا، پھینکا گیا، جس وقت گولے کو پھینکا جاتا. And when he was in air، جب ہوا میں تھے اور چند لمحوں کی بات ہے جناب ابراہیم کو بھی آگ میں پہنچ جانا ہے، اس وقت پروردگار عالم سے حضرت جبرائیل نے شکایت کی، پالنے والے ایک ہی بندہ روئے زمین پر تیری توحید کا ماننے والا ہے، اس کو بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے، خدا ہے تو اس پر اب بھی رحم نہیں کر رہا. یعنی اب چند سیکنڈوں کی بات رہ گئی. پروردگار نے کہا جبرائیل تم جاؤ، مسئلہ نہیں، گو اینڈ ہیلپ ہم. وہ سانگ جناب جبرائیل جنہیں بجلی کی رفتار سے آتے ہیں، اور اسی درمیان میں جناب ابراہیم ہوا کے اندر ہیں.
ہم جو بات کرتے ہیں نا ٹیلی گرافک بات کرنے کی بات کرتے ہیں صاحب، ٹیلی گرافک ورڈز ہونے چاہیے، منیمم ورڈز اینڈ میکسیمم میننگز. تو اب اتنا موقع نہیں جناب ابراہیم کے پاس اور جناب جبرائیل کے پاس کہ لمبی چوڑی سلام دعا ہو، کیسے ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیکنڈز کی بات ہے. جناب جبرائیل آئے اور آ کے ایک سوال پوچھا، ہے کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر، حل لک حاجہ، سمپل 3 words، اور ان 3 الفاظ سے کم میں پاسبل نہیں اپنے سوال کو پیش کرنا. حل لک حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تمہاری؟ جناب ابراہیم نے اسی لمحے میں جب جا رہے ہیں آگ کی طرف کتنا خوبصورت جواب دیا، اما من کا فلا، یعنی نہ مکمل انکار نہ مکمل اقرار. اب اس کو ترجمہ کرو ذرا غور فرمائیے گا. جیسے جناب جبرائیل نے پوچھا جناب ابراہیم سے، حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ کہا تجھ سے نہیں. سبحان اللہ. 3 لفظ کا جواب، 3 لفظوں کا سوال اور 3 لفظوں کا جواب. اما من کا فلا، تجھ سے نہیں، یعنی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس کی خاطر یہاں تک آ گیا ہوں اب آخری مرحلوں میں اس کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ صلاح پڑھے محمد اس ابراہیم کے وارث حسین. اور اس منزل سے گزرنے کے بعد یعنی پروردگار نے آتشی نمرود کو پھر گل گلزار بنایا. ان منزلوں سے گزرنے کے بعد آخر فائنلی نمرود نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے شام میں نہیں چاہیے جناب ابراہیم، نکال دیا جائے گا ان کو. اچھا، بڑے خوبصورت واقعات ہیں، بڑے تفصیلی واقعات ہیں. وہ واقعات ایسے ہیں ہسٹری کے، اگر ان واقعات کو بیان کریں سیرت انبیاء تو شاید گھنٹوں گزر جائیں اور وہ واقعات ختم نہ ہو. جناب ابراہیم لے کر چلے اپنے سارے مال و اسباب کو، گوسفند ہیں، گھوڑے ہیں، سواری کے جانور ہیں، جتنا بھی مال و اسباب تھا. بارڈر سے پہنچے شہر کی، کہا سب سارا سامان لوٹ آپ سے واپس لے لیں گے، بیکاز یہاں پہ سارا ہمارے زمین پہ رہ کے کمایا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو لے کے نہیں آنے دیں گے. جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، لے لو سارا، جتنے سال تمہارے زمین پر گزارے مجھے واپس کر دو. ہے روایتوں کے اندر ہے، باقاعدہ ہسٹری کے اندر. بات کورٹ تک گئی، قاضی کے پاس گئی، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے سارا سامان آپ لوگ لے لیں، لیکن جتنے سال جناب ابراہیم نے آپ کو گزارے وہ سارے واپس کریں. نمرود نے کہا ٹھیک ہے بابا، ہم نہ سال واپس کر سکتے ہیں، ان کو سارا سامان لے کر جانے دو. ایک عجیب بات، اب مجھے اندازہ ہے کہ اب جو میں بات سنانے جا رہا ہوں اب تک تو آپ سنتے بھی رہے، ہنستے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، اور خدا مولا اہل بیت کے صدقے میں آپ کے چہروں کی مسکراہٹیں ہمیشہ سلامت رکھے. غم حسین کے سوا واقعا کوئی غم کسی کو بھی نہ دے خدا کبھی بھی. لیکن یہ جو منزل میں جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک نہیں کئی روایتوں کے اندر، ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر، اہل تسنن، اہل تشیع، سب کی روایتوں کے اندر یہ واقعات کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہیں. جناب ابراہیم غیور انسان تھے. جو اہم ترین خصوصیت جناب ابراہیم کی ہمارے سامنے آتی ہے اس منزل پر آ کر، غیور، انتہائی غیرت مند. آئی نو امریکہ کے ماحول میں اس روایت کو پڑھنا، شاید پاکستان کے ماحول میں پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، امریکہ کے ماحول میں پڑھنا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. انسان بعض وقت ڈائجسٹ نہیں کر پاتا کہ مولانا صاحب اب یہ کیا روایت لے کر آ گئے، اب یہ کیسی روایتیں پڑھ رہے. آف کورس ہم سے وہ لیول مانگا بھی نہیں گیا، اس دور میں بھی نہیں مانگا گیا تھا. یہ جناب ابراہیم کا ایک خاص اپنا انداز تھا. اتنے غیور تھے، اپنی اہلیہ جناب سارہ کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھا تھا، اس لیے کہ جناب سارہ دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے حسین و جمیل خاتون تھی. جناب ابراہیم کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کی نظر اس پر پڑے. وہ جناب سارہ کی عظمت ہے کہ جناب ابراہیم کے اس انداز کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ اگر میرا شوہر اتنا غیور ہے مجھے اس انداز کو برداشت کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آف کورس ہم سے ڈیمانڈ نہیں کیا گیا. اب جناب علی جب شام سے نکلے تو اب جس دوسرے شہر میں پہنچے اس کا نام بھی لکھا ہے کتابوں نے. جب اس شہر میں پہنچے، بارڈرز پہ پہنچے، کسٹمز کے جو اس دور کے جو کسٹمز کے جو افسران تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک چیز کا ٹیکس لینے کے، اگر آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، ہمارے شہر میں آ رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ہر چیز کا.
جناب ابراہیم نے سارا سامان بتانا شروع کیا, اتنے بھیڑ ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنے یہ سامان ہے, سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, غذا ہے, سب کچھ ہے, سب کا ٹیکس لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. جب وہ صندوق کی باری آئی, کہا اس کے اندر کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا تم سمجھو قیمتی ترین چیز ہے, سونا ہے, جواہرات ہے, سب کچھ ہے, اپنے حساب سے ایسٹیمیٹ کرو اور جو ٹیکس تم کہو گے میں پے کرنے کو تیار ہوں. میری صرف ایک درخواست ہے کہ اس کو کھولنا مت. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. جب زبردستی کھولا گیا, دیکھا ایک خاتون نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری شریک سفر بھی ہے, میری خالہ زاد بھی ہے, میری غیرت بھی ہے, میری حمیت بھی ہے, میں نہیں برداشت کرتا کہ اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھائے, کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. ابھی جو افسران تھے سب چونکے, کہا کہ ٹھیک ہے ٹیکس تو اپنی جگہ, لیکن بادشاہ کو جب تک انفارمیشن نہیں دیں گے ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے اندر جانے. یہ نیا آدمی کہاں سے آ گیا, اس طرح کا آدمی ہمارے پاس. بات بادشاہ تک پہنچے, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے صندوق میرے پاس بھیج دو. جناب ابراہیم نے کہا میں مر سکتا ہوں, صندوق نہیں بھیج سکتا ہوں جب تک میں خود ساتھ میں نہ جاؤں. تفصیلی واقعہ ہے, بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں. جناب ابراہیم پہنچے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے, صندوق کو کھولا گیا. جیسے ہی بادشاہ کی نظر پڑی جناب سارا پر, دیکھا کہ بے انتہا حسین و جمیل خاتون ہے. ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا جناب سارا کی طرف, جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ چھل ہو گیا. And then he was not able to move his hand. نہ ہاتھ کو آگے لے جا سکتا ہے, نہ ہاتھ کو پیچھے لے کر آ سکتا. اب جناب ابراہیم ساری بات کر چکے تھے, میری غیرت ہے, میری حمیت ہے, مت ہاتھ لگانا اس کی طرف, مت آنکھ بڑھانا اس کی طرف. اس بادشاہ نے کہا ابراہیم تمہارے خدا نے کام کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا جی میرا خدا بھی غیور ہے, میرا خدا بھی غیرت مند ہے. کہا ابراہیم اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرے ہاتھ کو صحیح کر دے, میں اس کی طرف غلط نظر سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, غلط نظر نہیں ڈالوں گا. جناب ابراہیم نے دعا کی, پالنے والے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, معبود اس کو معاف کر دے. اسی لمحے جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, ہاتھ صحیح ہو گیا. جیسے ہی ہاتھ صحیح ہو گیا, اب جب دوسری مرتبہ نظر ڈالی جناب سارا پر, پھر نہ رہ سکا, پھر ہاتھ بڑھایا, پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تفصیل کے ساتھ علامہ مجلسی نے سارے واقعات لکھے تفصیل کے ساتھ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنسز تفاسیر کے اندر, حدیثوں کے اندر, سب دیکھ سکتے ہیں. اب گڑ گڑایا, کہا ابراہیم اب میں سمجھ گیا, ایک مرتبہ اور خدا سے دعا مانگو, اب میں وعدہ کرتا ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اپنی توبہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب ابراہیم نے کہا میں اس شرط پہ دعا کر رہا ہوں کہ اب اگر تم پیچھے ہٹے تو دوبارہ مجھ سے تم دعا مانگنے کے لیے نہیں کہو گے. پھر جناب ابراہیم نے دعا کی, پھر اس کا ہاتھ صحیح ہوا, پھر پورے عزت اور احترام کے ساتھ اس نے بھیجا. لیکن اس منزل پر آ کر اب اس بادشاہ نے ایک درخواست کی کہ ابراہیم آپ جا تو رہے آگے, لیکن میری ایک درخواست مان لیجیے. کیا؟ کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ خوبصورت کنیز ہے وہ میں اس ہاجرہ و اس سارہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنی اس غلطی کے کفارے کے طور پر. اور وہ کنیز جناب سارہ کو گفٹ کی گئی. اور آہستہ آہستہ جناب ابراہیم اور جناب سارہ بڑھاپے کی منزل پہ جا رہے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی. اس وقت جناب ابراہیم جناب سارہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے سارہ آپ ایک کام کیجئے, ان ہاجرہ کو میرے ہاتھ بیچ دیجئے, شاید خدا ہمیں اس کے ذریعے سے کوئی اولاد دے دے. اور اس دور میں جب جناب ابراہیم بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہو چکے ہیں, اب جو اولاد عطا ہوئی اس کا نام ہے اسماعیل. اب جو اولاد عطا ہوئی اس کا نام ہے اسماعیل. اور اس کے بعد جب اسماعیل جیسی اولاد مل گئی, آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسے انسان کو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں جس کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا, اس کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا, اس پیار کی کیفیت کیا ہوگی. اور اس وقت پروردگار کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم تمہیں اسماعیل کو چھوڑنا ہے, جا کر مکہ مکرمہ کی ان سنگلاخ وادیوں میں. آج بھی جنہوں نے سفر کیا جانتے ہیں مکہ از نتھنگ بٹ پہاڑیاں پہاڑیاں پہاڑیاں, نتھنگ ایلس, صرف وہ چھوٹی چھوٹیاں ہیں پہاڑیاں اور کچھ نہیں ہے. کمپلیٹ ہل, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اور جناب اسماعیل بچپنے کے عالم میں, گہوارے کے عالم میں, شیر خارگی کے عالم میں, چھوٹے سے, لیکن حکم پروردگار آ گیا. یہ ہے خلت ابراہیم.
عزیزان گرامی، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اس کا میسج یہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح ابراہیم خدا کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، حسین ابن علی نے اس سے بڑھ کر سر خم کر کے دکھایا. اگر تم حسین کی محبت دل میں رکھتے ہو، تمہیں بھی خدا کے سامنے اسی طرح سے سر کو جھکا کے رکھنا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، مینز گاڈ میں بھی حاضر ہوں. وہ تو سر کٹانے کے لیے حاضر تھے. اب آج چونکہ کل میں نے داڑھی کی بات کی تھی تو آج دوبارہ داڑھی کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. آپ کہیں گے مول صاحب تو آپ پیچھے پڑ گئے داڑھی میں. آج میں حجاب کی بات کرتا ہوں. ویسے جناب ابراہیم کی غیرت اور حمیت کی بات آئی. وہ سر کٹانے کو تیار تھے، ہم سر چھپانے کو تیار نہیں. وہ اس منزل امتحان سے گزرنے کو تیار ہے جناب سارا، صندوق میں بند ہونے کو تیار ہیں. آف کورس آج کی خاتون سے میں نہیں کہوں گا، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے نہیں کہوں گا صندوق میں بند ہونے کے بعد، کم از کم اتنا تو کریں جو واجب حجاب ہے اس پہ عمل کریں. ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، دیکھیے شام غریبہ میں ایک روایت پڑھی جائے گی، وہاں صرف مصائب ہوں گے. اس وقت روایت کو اینالائز کرنے کا وقت نہیں ہوگا، گنجائش بھی نہیں ہوگی. اس وقت صرف پرسہ ہوگا، اس وقت تو صرف عزاداری ہو رہی ہوگی. لیکن ابھی میں مصائب کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کوئی حرج نہیں ہے. حسین ابن علی کا نام لے کر جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے عبادت ہے. لیکن شام غریبہ کے اس منظر کو یاد کیجیے جب جناب زینب کبریٰ نے آ کر سوال کیا، بیٹا سید سجاد ذرا اتنا بتاؤ، خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا، اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اس لیے کہ مقاتل میں جب شہزادی زینب کبریٰ نے آ کر سوال کیا، بیٹا سید سجاد اتنا بتا دے، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، سروں میں ردائی نہیں، بیٹا خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں اس روایت کو انالائز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال آپ عزیزان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، کیا اس سوال کا جواب جناب زینب کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اتنا بیسک کوشچن ہے، اتنا بیسک کوشچن ہے. ایک طرف پردہ ایک طرف جان ہے، کس کی حفاظت واجب ہے؟ یقیناً جان کی واجب ہے. بچہ یعنی جس کو بیسک دین نہیں معلوم ہے اس کو سوال کا جواب معلوم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شام غریبہ کے منظر میں جناب زینب سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک میرا اپنا خیال ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، ایک انالیسس ہے میرا، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. میرا اپنا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک طرح سے پرمیشن تھی، یعنی پرمیشن لینا چاہ رہے تھے جناب زینب. سید سجاد سے پوچھ رہی تھی، بیٹا سید سجاد مجھے یہ تو معلوم ہے کہ باہر نکلنا پڑے گا، لیکن میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ جل کے مر جاؤں؟ اور بیٹا تو امام ہے، اگر تو اجازت دے دے، کیونکہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ کہ امام جناب زینب آپشن دے رہی ہے جناب سید سجاد کو، بیٹا تو اگر کہتے کہ جل کے مرنا ہے میں جل کے مرنے کو تیار ہوں. اجازت لے رہی تھی. بیٹا سید سجاد اگر تو اجازت دے دے، زینب جل کر مرنے کو تیار ہے، بے حجابی برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ سوال نہیں پوچھ رہی تھی، اجازت طلب کر رہی تھی، پرمیشن لے رہی تھی. تو بیوی اس منزل پر ہے جو گویا جل کر مرنے کو تیار ہے، سر برہنہ نامحرم کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. اور ہماری مائیں بہنیں آسان ہو ان کے لیے نامحرم کے سامنے آنا، سر برہنہ آنا، سر کھلے آنا، کوئی بات ہی نہ ہو. کوئی بھی نامحرم ہو، چاہے دیور ہی کیوں نہیں ہے. دیور بھائی جیسا ہے بھائی نہیں ہے، اولاد جیسا ہے اولاد نہیں ہے. شاپنگ مال تو بہت دور کی بات ہے، کالج یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے، آفس اور بزنس تو بہت دور کی بات ہے. خدا را میں آپ تمام دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر میں اپنی فیملیز کو موٹیویٹ کیجیے. اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کیا پہلے بھی، میں آپ سے اور باتیں نہیں کروں گا، عذاب کی اور بچھو کی اور آگ کی اور جہنم کی اور اس کی نہیں بات کروں گا.
میں تو صرف عشق کی بات کر رہا ہوں. اگر واقعا جناب زینب سے پیار ہے, واقعا شہزادی فاطمہ زہرا سے پیار ہے, کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا کہ واقعا انسان اسی انداز سے پیار کرتے جس طرح ہونا چاہیے. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, اس منزل سے گزرنے کا نام. پھر اس اسماعیل کو اس حالت میں چھوڑا جناب ابراہیم نے, اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, معبود ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس آزمائشی گھڑی میں پروردگار نے ایک اور معجزہ دکھایا, زمزم نمودار ہوا. یہ منزل بھی مکمل ہو گئی. اسی اسماعیل نے جوانی کے عالم میں باپ کا ہاتھ بٹایا, خانہ کعبہ کی تعمیر کے 9 اسباب فراہم کی. اور جس ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا, جس اسماعیل نے خانہ کعبہ, وہ جوان بیٹا. اب ابراہیم بڑھاپے کی کس منزل پہ آ چکے ہوں گے؟ جب اسماعیل جوانی کی منزل پہ پہنچ گئے تو اب تو باپ کہاں بڑھاپے کی منزل میں آ چکا. اور اس وقت خدا کہہ رہا ہے ابراہیم اب تمہیں اس اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. بس اگر میں یہاں پر گفتگو کو میں روک رہا ہوں اس لیے کہ مسجد آگے بڑھوں گا تو میرے پاس چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھوں, اور آج میں جناب زینب کبریٰ کے بچوں کے مصائب پڑھوں. آئیں گے شہزادہ علی اکبر کے مصائب پہ ڈیفینیٹلی پڑھے جائیں گے. کس انداز سے جناب ابراہیم قربانی کی منزلوں سے گزرے. ایک روایت سناؤں آپ کو بس مولا حسین کی زیارت کہ ثواب کے حوالے سے, گریے کے حوالے سے بات مکمل ہو جائے. جب میں نے روایت پڑھی, عجیب روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے. جب سرکار ابراہیم نے, جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی اور جناب اسماعیل کو خدا نے بچا لیا, اس کی جگہ تمبا آ گیا, مینڈا آ گیا. ایک روایت میں نہیں پڑھی, جناب ابراہیم کے دل میں حسرت ہوئی, کاش پروردگار عالم اس مینڈے کو تبدیل نہ کرتا تو مجھے وہ ثواب ملتا جو اپنی جوان اولاد کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر, میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. معصوم فرماتے جب جناب ابراہیم کی اس خواہش کا اظہار ہوا خدا کے سامنے, پروردگار عالم نے سوال پوچھا, اے ابراہیم مجھے بتاؤ تمہیں اپنے آپ سے زیادہ پیار ہے, اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہ بابو تیری ذات کے بعد جو سب سے زیادہ پیار ہے مجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ سے پیار ہے. کہ خود سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ کہ خدا اس سے زیادہ پیار کرتا. کہ اچھا بتاؤ اپنے بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا محمد مصطفیٰ کے بیٹوں سے زیادہ پیار ہے؟ کہ پالنے والے اپنے بیٹے سے زیادہ محمد مصطفیٰ کے بچوں سے پیار ہے. کہ اچھا بتاؤ تم جو چاہتے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جاتا اور جو تمہیں دل میں تکلیف پہنچی تمہیں اجر ملتا, وہ تکلیف تمہیں اس وقت زیادہ ہوگی جب اسماعیل ذبح ہو جاتا یا اس وقت زیادہ ہوگی جب محمد کے بچے ذبح ہو جائیں؟ کہ خدایا مجھے یقیناً اس وقت زیادہ تکلیف ہوگی جب محمد کے بچے ذبح ہو جائیں. پھر پروردگار نے کہا اے ابراہیم میرے محمد کی اولاد کچھ امتی ہوں گے جو محمد کے اس بیٹے کو حسین کو اس طرح سے ذبح کریں گے جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا. وہ ابراہیم جو اب تک اسماعیل کی ذبح ہونے کی دعا کر رہے تھے اس طرح سے نہ تڑپے تھے جس طرح حسین کا نام ہے تڑپ گئے. خدا ہم سب کو نصیب کرے. آپ کے لیے بھی دعا کروں, اپنے لیے بھی دعا کروں. جس طرح آج یہاں بیٹھ کر حسین کا ماتم کر رہے ہیں, جس طرح یہاں بیٹھ کر حسین کا پرسہ دے رہے ہیں, خدا کرے کربلا کے میدان میں پہنچ کر حسین کو سلام کرے, السلام علیکم یا وارث ابراہیم. پھر خدا نے متعلقی وہی ہے, اے ابراہیم میں تم کو اس ثواب کا حقدار قرار دے رہا ہوں کہ تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. یہ ہے حسین ابن علی. قافلہ چلا مدینہ مکہ مکرمہ سے, مثلا میں گریہ کیا. اب تفصیل بہت زیادہ نہیں ہوگی. 8 ذی الحجہ کا دن ہے مکہ مکرمہ سے جب امام حسین کا قافلہ چلا. ایک منزل ہے جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے ہونا محمد کیا. بس وہی میرا مصائب ہے. جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں, جنہوں نے نہیں کی خدا انہیں نصیب کرے, جو جا چکے ہیں انہیں بھی نصیب کرے بار بار. مکہ مکرمہ سے نزدیک ہی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد تنعیم, مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اسے.
یہ وہ راستہ ہے جو امام حسین نے اختیار کیا ہے عراق کی طرف جانے کے لیے، کربلا کی طرف اور کوفے کی طرف جانے کے لیے. میں نے علماء سے سنا ہے جب تنیم کے کچھ فاصلے پر یہ قافلہ پہنچا، مکے سے 6-7 میل کے فاصلے پر، زیادہ نہیں، ایک دم سے افراتفری میں قافلہ چلا تھا 8 ذی الحجہ کو. سارے کاروان جا رہے تھے عرفات کی طرف، مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف. ایک کاروان حسین بن علی کا تھا جو کربلا کی طرف جا رہا تھا، صرف ایک کاروان. جب یہاں پر پہنچا تو ایک مرتبہ کاروان کو روکا گیا. اچھا، سب سے پہلے جو پریشان ہوتا تھا وہ جناب زینب ہوا کرتی تھی. سب سے پہلے جیسے ہی کاروان روکا فوراً جناب زینب گھبرا گئی. فضا کیا بات ہے، کیوں بھائی نے کاروان کو روکا؟ گئی فضا، دوڑ کر واپس آئی، آ کر بتایا کہ بیبی پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کوئی مکہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کو کاروان والوں سے کچھ کام ہے، لہٰذا کاروان کو روکا گیا. خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے. مطمئن ہو گئی. پھر کچھ دیر گزری، جناب فضا نے آ کر بتایا کہ بیبی آنے والا کوئی اور نہیں ہے، جناب عبداللہ آپ کے شوہر آئے ہیں. اچھا، جیسے جناب عبداللہ کا نام سنا، جو حالات تھے اس وقت کے، جناب زینب گھبرا گئی. ہو نہ ہو عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے، ہو نہ عبداللہ واپس لینے کے لیے. جناب زینب کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آئے. اچھا، ادھر عبداللہ جناب عبداللہ آتے ہیں، امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا اجازت ہے میں اپنی اہلیہ سے مل سکتا ہوں؟ امام حسین نے فرمایا کہ عبداللہ کیسی بات کرتے ہیں، بہنوں ہی زینب آپ کی اہلیہ ضرور جائیں. ادھر فضا نے آ کے بتایا کہ بی بی عبداللہ آئے اور آپ ہی سے ملنے کے لیے آئے. اب تو جناب زینب کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو عبداللہ مجھے لینے کے لیے. عزیزو سنیں گے، جیسے ہی جناب عبداللہ جناب زینب کی محمل کے پاس پہنچے، سلام اور جواب سلام کے بعد پہلا جملہ جناب زینب نے کہا، اے عبداللہ میری ایک بات سن لیجیے کچھ بھی کہنے سے پہلے، اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ شوہر ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے. زینب چلے گی ضرور لیکن یاد رکھیے گا زینب کا جنازہ جائے گا، زینب زندہ. زینب کا جنازہ جائے گا، زینب زندہ نہیں جائے گی. ہاتھ جوڑ کے جناب عبداللہ نے، بی بی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو جب کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. عبداللہ کون سی فرمان پر عمل کرنے کے لیے آئے؟ میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں، آپ کی جد کا فرمان ہے جب مصیبت کا وقت آیا تو صدقہ دیا جاتا ہے. یہ کہہ کر ایک طرف سے ہم کو آگے بڑھایا، ایک طرف سے محمد کو آگے بڑھایا. بی بی صدقے کا سامان رکھ لو، اگر حسین پر مصیبت کا وقت آ جائے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا. سمجھ میں آیا والا محمد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ قافلہ چلا، کربلا کے میدان میں پہنچا. عاشور کی شب جب حسین سارے خیموں میں جا کر دیکھ رہے تھے، ایک خیمے کے اندر تو جناب زینب کا خیمہ عجیب منظر نظر آیا، اور یہی منظر ہر خیمے کا تھا. جناب زینب کے خیمے میں گئے نا تو دیکھا کہ جناب زینب وہ کچھ اور نہیں کر رہی، اپنے دونوں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے اور محمد کو بٹھایا ہوا ہے، باتیں کرتی جاتی ہے، قصے سناتی جاتی ہے. بیٹا اور محمد تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا حیدر کرار کیسے لڑا کرتے تھے، تمہارے دادا جعفر طیار کیسے لڑا شہادتوں کی قصے سنا رہی ہے، بہادریوں کی قصے سنا رہی ہے، شجاعتوں کی قصے سنا رہی ہے، لیکن باتوں باتوں میں کہتی ہے بیٹا اور محمد یاد رکھنا، اگر ترائی تک پہنچ جا پانی نہ پینا، اگر سکینہ سے پہلے پانی پی لیا، اگر اصغر سے پہلے پانی پی لیا، ماں دودھ نہ بخشے گی. بچے رو کر کہتے ہیں ماں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے. اللہ بس میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، بچوں نے جنگ بھی کی، بڑی شان کے ساتھ جنگ کی. بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ بچوں کے جنازوں کو امام حسین خیمے میں ملا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے جب خیمے میں آئے تھے تو کچھ جان ماں تھی، ماں کو دیکھا، اشاروں سے اتنا پوچھا اپنا ہمارے لب سوکھے، ہم سے راضی تو ہو گئی. لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں محفوظ ہو، کربلا کا دن گزر گیا، عاشور کا دن گزر گیا، شام ضرور آئی، کوفے کا بازار آیا، شام کا دربار آیا. جب شام کے زندان میں لوٹا ہوا سامان واپس آ رہا تھا، ایک ایک شہید کا سر آتا تھا، کوئی نہ کوئی بیوی اپنی گود میں لیتی تھی،
تھی. شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر. شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں جو ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی ان کو رونے والا نہیں ہے. ایک عورت کی زبان پر آیا, لگتا ہے ان دونوں بچوں کی ماں بن گئی. اب جو زینب نزدیک بیٹھی ہوئی تھی برداشت نہ کر سکی, اے بی بی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اگر ماں ہوتی اپنے ساتھ میں ان بچوں کا سر لے کر ماتم کرتی. سر بھی زینب نے کہا اب اہل محمد جو صدقہ دے دیا کرتے واپس نہیں دیا کرتے, اپنے ماں جایا حسین پر اہل محمد کو قربان کر دیا. میں فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی. وسيعلم الذين آل محمد ایام منقلب ينقلب. پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادار موجود ہیں, فرش عزا بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, فاطمہ زہرا کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں, فاطمہ زہرا کے جڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے رہے ہیں. پالنے والے ان سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. جو شہداء ہیں ان کے درجات عالی ہیں, بالخصوص جو آج کے شہید ہیں اور محبوب رحمانی. پالنے والے کے درجات عالی ہیں, مزید متعالی فرما. جو ان کے دشمنان ہیں, جو قاتل ہیں, ان سب کو میرے معبود جہنم واصل فرما. معبود جو بیمار ہے, بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کل عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں, جو کم روزگار ہیں, جو خدا نہ خاصہ رزق حرام میں مبتلا ہیں, ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو حق ہے مولا حسین کی محبت کا, جو حق ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ کہنے کا, وہ ادا کرنے کی کوشش کرنے کے معبود ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ظلم ظالمین کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین کی درخواست سے پہلے میں ایک بار پھر درخواست کروں گا, اسی مرحوم شہید کو یاد کرتے ہوئے, شہید سبت جعفر اور عمومی طور پر جتنے بھی شہداء ہیں, اپنے اپنے مرحوم کو بھی شامل کر لیجیے. شب جمعہ جو اس فرش عذاب میں بیٹھا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, جنہوں نے اس فرش عذاب پر ہمیں بیٹھنا سکھایا اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے, ان سب مرحومین کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن